مشہور حدیث حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں باقاعدہ ایک پوری روایت ہے. ان کا ایک سفر ہے، سمندری سفر ہے، جزیرے میں پہنچنا، پھر وہاں ہے. تو دجال سے تمیم داری کی ملاقات کیسے ہوئی؟ تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ الصلاۃ الجامعہ، یعنی نماز تیار ہے. راکم چنانچہ میں مسجد گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا ہر شخص اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے. پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع فرمایا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں یہ واقعہ سناؤں. تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو الخیم اور بنو الجذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے. انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں دھکیلتی رہیں، یعنی سمندری طوفان کی وجہ سے. پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے. تو انہیں وہاں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی. بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو وہ نہیں پہچان سکے. تو انہوں نے کہا کہ تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں. ہم نے کہا کہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے. جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے، کہیں وہ شخص شیطان نہ ہو. ہم جلدی جلدی گرجے تک پہنچے، وہاں اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا. ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا. وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے. ہم نے پوچھا تو ہلاک ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے پا لیا ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو. ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں. اس کے بعد تمیم داری نے اپنے بحری سفر، طوفان، جزیرے میں داخل ہونے، جساسہ سے ملنے کی تفصیل دہرائی. اس نے پوچھا کیا حسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھلاتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. پھر اس نے پوچھا کہ بحیرہ تبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے. اس نے کہا کہ عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا. پھر اس نے پوچھا کہ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں. پھر اس نے پوچھا امیوں، ناخواندہ لوگوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو تمام واقعات بتائے. جو لوگ عربوں میں عزیز تھے ان پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی. اس نے کہا کہ ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر تھا. اب تمہیں میں اپنا حال بتاتا ہوں. میں مسیح ہوں. عنقریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا. میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہوں. 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جاؤں گا. وہاں جانے سے مجھے منع کیا گیا ہے. جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا. ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے. یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یعنی المدینہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا. ہوشیار رہو کہ دجال دریائے شام میں ہے.
یا دریائے یمن میں نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانے کے بعد پہلے فرمایا کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں، پھر اس کے بعد اس خیال کو رد کیا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جب آپ نے فرمایا تو وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ مشرق میں ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا، 3 مرتبہ فرمایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اسی حد تک رکھا اور دجال کے علاقے کی مزید نشاندہی نہیں فرمائی، اس لیے اس بحث کو یہی ختم کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے ہمارے پاس موجود ہے علامتیں جس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوسائٹیز یا یہ ادارے یا یہ لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی اپنے مسیح دجال کو، جو کہ فتنہ ہے اور مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، ان کو اپنا جو ہے وہ لیڈر مانتے ہیں۔ تو ان کی کچھ نشانیاں آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے 666 سیٹینک سمبلس ہیں، مختلف پیرامڈس ہے، 1 آئی سمبلس ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے حامی، دجال کے حامی کے لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ بھی ہمارے ذہن میں موجود ہے اور یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔